Allahu Akbar. جی بھائی کیا نام ہے ان کا؟ پرشانت کمار. پرشانت کمار جی. میرا سوال تھا قرآن میں مردار کھانا حرام بتایا گیا جی. تو جو مسلم مچھلی کھا رہے ہیں تو وہ پھر قرآن کی نافرمانی ہوئی یا نہیں؟ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیثیں دونوں ساتھ چلتی ہیں. یعنی قرآن کی کسی آیت میں اگر ایک حکم بیان کیا اور کوئی بات اس میں کسی وجہ سے بیان نہیں کی تو حدیث سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احلت لنا المیتتان، دو طرح کے میتا. میتا کا مطلب ہے کہ جس میں جان نہ ہو، مردار جس کو آپ نے ترجمہ کیا، وہ ہمارے لیے حلال ہے. ایک ہے سمک یعنی مچھلی، دوسرے ہے جراد یعنی ٹڈی. ٹڈی بھی بہت سی مسلم ملکوں میں، افریقن ملکوں کے اندر کھائی جاتی ہے اور وہ حلال ہے. تو بلکہ انڈیا کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر کھائی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ مر جائیں تو بھی حلال ہے. تو اسلام کے قرآن کے حکم کے خلاف نہیں ہے. نہیں سر ایک بات بتائیے جی. قرآن تو حرام اور حدیث کہہ رہی ہے کہ حلال ہے، تو نہیں، مطلب قرآن نے، کیونکہ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے نا، قرآن نے میرے بھائی یہ بھی کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دیں یا جو بتائیں اس کو لو اور جس چیز سے روکے اس سے رکو. تو قرآن نے تو خود ویلیڈیٹ کر رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. جی دیکھو میں نے مسلم لوگوں سے ہی سنا ہے، مسلم لوگوں سے ہی سنا ہے، عالموں سے، کہ جی. جو حدیث قرآن سے ٹکرائے وہ خارج. جی. تو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا نہیں رہی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکرانا اور کانٹرڈکشن، جس کو ہم انگریزی میں کانٹرڈکشن کہتے ہیں، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ دو اسٹیٹمنٹس میں کانٹرڈکشن کب ہوتا ہے. نہیں، یہ تو سیدھا میں نے سوال یہی کیا بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے مردار نہیں، کھانا حرام ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو ٹکرانے کو سمجھتے ہیں نا، کہ ٹکرانا کسے کہتے ہیں، کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں. مطلب ایک ہاں بول رہا ہے ایک نہ بول رہا. ایک ہاں بول رہا ہے ایک نہ بول رہا ہے. ٹھیک، اگر ہم اسی کو لے لیں، حالانکہ اس میں اور ڈیٹیلز ہے لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے اسی کو لے لیں، ایک ہاں ایک نہ. حدیث نے یہ نہیں کہا کہ سارے مردار حلال ہیں، قرآن نے کہا سارے مردار حرام، حدیث نے کہا سارے مردار حلال. اب یہ ہاں اور نہ کا معاملہ ہے. اب یہاں حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ہم حدیث کو نہیں لیں گے، قرآن کو لیں گے. ٹھیک ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے مردار حرام ہے، سارے کا بھی قید نہیں لگائی، ایک عام بتایا، تو ایک جنرل اصول دیا. اس میں سے حدیث نے دو چیزوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، دو چیزوں کو اسپیسیفائی کر دیا کہ اس پورے جنرل پرنسپل میں سے دو ایکسیپشن ہیں، یہ حدیث نے بیان کر دیا. اب یہ ہاں یا نہ والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث نے قرآن کی ایکسپلینیشن کی ہے، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. سر قرآن تو سیدھا منع کر رہا ہے، سیدھا ہی منع کر رہا ہے، اور سیدھا ہی حدیث کے اندر بھی ان دو چیزوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب لاجک میں سمجھیں گے کہ کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہاں اور نہ کا کانٹرڈکشن کہلاتا ہے. یہ ہاں اور نہ کا نہیں ہے نا. مجھے بتائیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ سارے مردار حلال ہیں. نہیں حدیث کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، کیا اس میں ہے کہ سارے مردار حلال ہیں یا دو کی قید ہے، دو حلال ہیں؟ نہیں حدیث کی سر مجھے نالج نہیں ہے. میں نے جو بتائی ہے اس میں دو کی بات آئی ہے نا، کہ دو حلال ہیں. دو کیا حلال ہیں سر؟ دو مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی، یہ دو حلال ہیں بس، باقی حرام ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے. ٹھیک، تو وہی تو سر میں وہی تو بول رہا تھا. اس حدیث میں مجھے بتائیے کہ کیا دو کو ہی حلال کیا یا سارے جانوروں کو حلال کیا ہے، سارے مردار کو؟ دیکھیے سر میرا سوال پھر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار. میری بات کا آپ جواب نہیں دے رہے. میں سمپل پوچھ رہا ہوں، اس حدیث میں دو مردار کو حلال کیا یا سارے مردار کو حلال کیا ہے؟ دو کو کیا نا، اس کا جواب دے دیجیے. دو کو کیا ہے. اچھا، قرآن نے سارے مردار کو حرام قرار دیا یا صرف کہا ہے کہ مردار حرام ہے؟ نہیں، اس میں تو مردار ہی حرام ہے.
اس میں سارے کا لفظ تو نہیں ہے, سارے مردار حرام ہے, صرف مردار حرام ہے. اب جب ایک جنرل ورڈ بولا تو مجھے بتائیں کہ جنرل ورڈ میں ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, مردار کا مطلب کیا ہوئے؟ جنرل ورڈ میں, جنرل پرنسپل میں ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سر دیکھیے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں مردار کا مطلب مرا. آئی انڈرسٹینڈ. میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ جنرل رول میں ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہ نہیں. سر دیکھیے, میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا نا آپ کی بات. دیکھیں ایک عام اصول ہے. مثلا آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی بھی یہ جرم کرے گا اس کی سزا 5 سال ہے. مثلا آپ نے ایک اصول دیا, قانون میں ایک اصول ہے بھائی, یہ والا جرم کرنے والا اس کی سزا 5 سال ہے نا. ایک ہائپوتھیٹیکل کوئی بھی جرم مان لیجئے, چوری کرنے والے کی سزا 5 سال ہے. اب آپ نے اس میں سے ایکسیپشن کیا. ایکسیپشن یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی آدمی پریزیڈنٹ بن جائے تو پریزیڈنٹ آف انڈیا کو امیونٹی حاصل ہے. یہ جو پریزیڈنٹ کو آپ نے ایکسیپشن دیا ہے لا میں سے, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پریزیڈنٹ کو آپ کہیں بھی کورٹ میں بلا کر سزا نہیں دے سکتے, اس کو امیونٹی حاصل ہے. ایکسیپشن کیا نا, تو لاز میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں. تو جنرل لا ہے کہ چور کی کوئی کی سزا, لیکن پریزیڈنٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا. ایسے ہی قانون دینے والے نے یعنی خدا نے یہ قانون بنایا کہ مردار حرام ہے, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسی قانون دینے والے نے, خدا نے یہ کہا کہ 2 حلال ہیں باقی سب حرام ہیں. ایکسپلینیشن وہاں بیان کر دی. سر جو یہ 2 آپ بتا رہے ہیں 2 حلال ہیں, تو اس کا کوئی حدیث نمبر بتا دیجیے, ریفرنس. اچھا, آپ کہاں تلاش کریں گے؟ آپ کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں؟ نہیں, وہ تو سر نیٹ کو, انٹرنیٹ کو اپلبدھ ہے, تو کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے سر. ہاں بات تو صحیح ہے. ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو اتنی دلچسپی اس طرح کے معاملات میں کیوں ہے. یعنی اصل معاملہ تو توحید و شرک کا ہونا چاہیے نا. نہیں سر, وہ تو سوال تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا جی. جی, تو یہ جو ہے ابن ماجہ میں ہے, اور ابن ماجہ میں نہیں, سوال کچھ تو آ سکتا ہے, وہ تو بات ہے. اس کے پیچھے جو ہے جو موٹیویشن ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی آپ لوگ یہ سوال آپ نے کہاں سے سنا, مجھے بتائیں. کسی اسٹریم میں سنا؟ جی اسٹریم وغیرہ ہی سنتا رہتا ہوں سر. ہاں, تو اسٹریم سن کے آپ نے کسی سیکر پیکر کو آپ نے سنا, اور آپ نے سوچا کہ چلو بھائی اس کو نوٹ کر لو, وہاں جا کے میں کر کے آؤں گا. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ان سے 100 قدم آگے چل رہے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تھیولوجی سے ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے, یہ ایشوز ہیں فقہ سے ریلیٹڈ. اچھا, فقہ سے ریلیٹڈ ایشو کا جواب دینے کے لیے ایک انسان کا کم سے کم مفتی ہونا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم لیول ہے یہ. تو میں لووسٹ لیول پر ہوں. جو پیکر ہے نا جس نے آپ کو یہ سوال سجایا ہے, وہ میرے لیول سے بہت نیچے, ابھی تک وہ پہنچا بھی نہیں, وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا. یہ میں کوئی اپنے آپ کو میں فخریہ نہیں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ اصول ہے میرے بھائی. مجھے بتا سر یہ سوال تو میں 5-6 سالوں سے آپ میری فیس بک بھی دیکھ سکتے ہیں, وہاں بھی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو بہرحال یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی ہے, اور اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی ہے. میں اس کا حدیث نمبر, چونکہ میں عربی میں سرچ کرتا ہوں تو بعض مرتبہ حدیث نمبر نہیں آتا. مسند احمد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اب آپ خود اس کو انگلش میں سرچ کریں گے تو مل جائے گا. ابن ماجہ 3314. ابن ماجہ 3314. چلو جی, ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے پرشانت بھائی, آپ کے مائک سے ڈسٹورشن بھی بہت آ رہا ہے. جی اچھا, ایک چیز اور ہے, نہیں ذرا واپس لیں. جی سر جی, وہ جو آیت ہے نا, یہ ابھی میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. اوکے, تو دیکھیں اس میں ہے, یہ سورہ چیپٹر نمبر 6 ہے, آیت نمبر 146. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے, مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو. اچھا,
تو کیونکہ یہ بالکل ناپاک ہے. اچھا اسی آیت میں جو لفظ ہے نا مردار کے بعد یا بہتا ہوا خون ہو او دمم مسفوحا، جس میں بہتا ہوا خون ہو، تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مچھلی اگر مر بھی جائے تو وہ حلال کیوں ہے، اس کی وجہ یہ کہ مچھلی میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، یہ اس کی ایک وجہ ہے. لیکن اصل بنیادی ریزن کیا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اس کو حلال قرار دیا. لیکن اسی کو کیوں حلال قرار دیا؟ 10 اور چیزیں بھی تو ہیں، ان کو بھی حلال قرار دے سکتے تھے چونکہ ان میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے. جی سر، جی سر، چلیں ٹھیک، چلیں جی، تھینک یو سر. یو آر ویلکم. اچھا ایک